توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ ایجوکیشن کا ہمارے پاس دوسرا چیپٹر ہے اور دوسرے چیپٹر کا نام آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، مقاصد تعلیم۔ تو ہم اسپیشل گولڈن نوٹس کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں سب سے اہم ترین نوٹس ہوتے ہیں جن سے بچے A+ گریڈ حاصل کرتے ہیں۔ تو مختصر جوابات ہیں، دوسرے چیپٹر کے MCQs ہو چکے ہیں، پچھلے لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ نظام تعلیم کی تعریف کریں۔ یہ کتاب کا جو صفحہ 14 ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نظام تعلیم سے مراد تعلیم سے متعلقہ عناصر کا ایسا مجموعہ ہے جو باہمی طور پر مربوط اور منظم انداز میں تسلسل کے ساتھ مقاصد کے حصول کے لیے ایک یونٹ کی شکل میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آتا ہے جی سوال 2، مقاصد تعلیم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ساتھ ساتھ بک کے صفحے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر مقاصد تعلیم ہے۔ مقاصد تعلیم کسی بھی معاشرے کے نظریہ حیات اور فلسفیانہ تصورات سے ماخوذ ہوتے ہیں، یعنی جو تعلیم کے مقصد ہوتے ہیں وہ جس معاشرے میں وہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے اس کے جو فلسفہ ہوتا ہے، نظریہ حیات، اس سے ماخوذ اس سے نکلے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا نظریہ حیات کیا ہے؟ اسلام، تو ہمارا جو جتنی بھی تعلیم ہوگی وہ اسلام کے ارد گرد گھومیں گی۔ جو افراد معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہر معاشرہ قوم اپنے مقاصد تعلیم کا تعین کہاں کرتی ہے؟ اچھا، تو جو افراد معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ سوال 3 ہے، ہر معاشرہ قوم اپنے مقاصد تعلیم کا تعین کہاں سے کرتی ہے؟ بھائی یہ کتاب جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے صفحہ 14 سے لیا گیا ہے، یعنی جو قوم یا معاشرہ ہوتا ہے وہ تعلیم کا تعین کہاں سے کرتی ہے؟ مقاصد تعلیم کسی بھی معاشرے کے نظریہ حیات، فلسفیانہ تصورات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے مقاصد تعلیم کا تعین اپنے ملک کے تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی پس منظر میں کرتی ہے۔ یہی مقاصد تعلیم افراد معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 4، مقاصد تعلیم کی 2 اقسام کون سی ہیں؟ صفحہ 14 سے۔ دائمی مقاصد، وہ مقاصد جن کا تعلق کسی قوم کے بنیادی تصورات اور نظریات سے ہوتا ہے۔ عارضی مقاصد، وہ مقاصد ہوتے ہیں جو وقتی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دائمی ہوتے ہیں جو پکے ہر وقت ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ نمبر 5، نظریہ مملکت پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد کو کون سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ بھائی جو ہمارا پاکستان ہے اس میں جو تعلیم کے مقصد ہیں کون سے 4 حصے ہیں؟ روحانی اور اخلاقی مقصد، بھائی بندے کا روحانی اور اخلاق بھی اچھا ہو۔ ذہنی و علمی مقاصد، معاشی پیشہ ورانہ مقاصد، سماجی ثقافتی مقاصد۔ کوئی سے 2 روحانی اور اخلاقی مقاصد، رضاۃ الہی کا حصول، اطاعت الہی اور فکر آخرت۔ نمبر 7، تعلیم کے 2 ذہنی اور علمی مقاصد۔ تعلیم کے 2 ذہنی یعنی ذہن سے جن کا تعلق اور علم کے ساتھ جن کا تعلق ہو۔ خود شناسی۔ نمبر 2، خلافت الہی کی ذمہ داریاں پہنچانا۔ نمبر 3، تسخیر کائنات، یعنی کائنات میں جو چیزیں ہیں دنیا میں ہیں ان کو تسخیر کرنا، ان کو سمجھنا کہ یہ بادل، ہوائیں، یہ کیسے ہیں۔ خلافت الہی کی ذمہ داری، یعنی ہم کو اللہ پاک نے اس زمین پہ نائب بنا کے بھیجا ہے تو ہم اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ خود شناسی، خود کو پہچانے بھائی۔ نیکسٹ ہے، معرفت نفس سے کیا مراد ہے؟ معرفت نفس سے مراد خود شناسی اور خود آگاہی کے ذریعے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر استعمال میں لانا ہے بلکہ انہیں نشو و نما دے کر اعلیٰ مراتب تک پہنچانا بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اسے خودی کا نام دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک حقیقی ذریعہ علم کون سا ہے؟ اسلام کے نزدیک حقیقی، حتمی، قطعی اور معتبر ترین ذریعہ علم وہی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اس علم کا سرچشمہ اللہ پاک ہوتے ہیں۔ اصل حقائق تک رسائی اور صرف اسی ذریعہ علم سے ہو سکتی ہے۔ سب سے جو اچھا علم ہے وہ وہی کا ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک کرتے ہیں۔
تعلیم کے دو معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد: ہنرمند افراد کی تیاری، معاشی ترقی اور خوشحالی، معاشی خود کفالت۔ تعلیم کے دو سماجی اور ثقافتی مقاصد: شہریت کے حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا، وحدت انسانی کا شعور پیدا کرنا، حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا۔ نمبر 12، عام تعلیم، جنرل ایجوکیشن ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام سکول، کالجوں، یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے۔ نرسری سے ایم اے تک کی تمام جو تعلیم ہوتی ہے اس زمرے میں آتی ہے، تاہم سائنسی اور پیشہ ورانہ تعلیم اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 13، پاکستان میں عام تعلیم کون سے مدارج پر مشتمل ہے؟ بھائی عام تعلیم، ابتدائی تعلیم جس کو ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، سیکنڈری 10th کلاس تک، ہائر سیکنڈری 12ویں تک، اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن ڈگری لیول کی، یعنی جس میں 13ویں 14ویں ہوتی ہے، 15ویں 16، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن سیکنڈری سے کون سی تعلیم ہوتی ہے؟ 10ویں جماعت کی تعلیم کو سیکنڈری ثانوی تعلیم کہتے ہیں، اس لیے اس ملک میں ہائی سکول قائم ہے، ٹھیک ہے۔ 12ویں جماعت تک کی تعلیم کو ہائر سیکنڈری کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں ہائر سیکنڈری سکول اور کالجز قائم ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن کون سی تعلیم ہوتی ہے؟ 13ویں جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے کہلاتی ہے، یعنی بی اے، ایم اے، علاوہ ازیں ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم بھی اعلیٰ تعلیم میں شامل ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد جس کا اہتمام زندگی کے مختلف شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس تعلیم میں طب، انجینئرنگ، زراعت، تجارت اور بہت سارے شعبے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم جس سے بندہ پیشہ اختیار کرتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے شہزادوں پیشہ ورانہ تعلیم میں یہ تعلیم شامل ہے۔ پاکستان میں تربیت اساتذہ کے لیے کون سے ادارے ہیں؟ یعنی اساتذہ کی تربیت کے لیے، یعنی اساتذہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن، کالج آف ایجوکیشن، ادارہ تعلیم و تحقیق، یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت 2 نکات میں لکھیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم سے دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور ترسیل معلومات کے حوالے سے کمپیوٹر کی بڑی خدمات ہیں بھائی، کمپوزنگ کرتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے۔ اب دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اب انٹرنیٹ پہ اربوں کے حساب سے کتابیں موجود ہیں۔ نظام تعلیم کے 4 اہم عناصر: مقاصد تعلیم، تعلیم کے مقصد کیا ہیں، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، امتحانات اور انتظامات۔ یعنی نظام تعلیم کے اہم عناصر، جیسے بندہ ہے نا اس کے عناصر ہوتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، یہ وہ، تو تعلیم کے عناصر، تعلیم کا پہلے تو مقصد ہوتا ہے، بے مقصد تعلیم نہیں ہوتی۔ نصاب، کریکولم، یعنی کتنے سبق ہیں، کیا چیپٹر ہے۔ حکمت تدریس، یعنی بچے کو پڑھانا کیسے ہے۔ امتحانات اور انتظامیات، ٹھیک ہے، انتظام بھی ہونا ضروری ہے، کتابیں نہیں ہوں گی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ انشائیہ سوالات اور ان کے جوابات کریں گے۔ تو اب تک وہیں اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔